जुमा के दिन मरने वालों के साथ क्या होगा? क्या जुमा के दिन मरने वालों का कब्र में कोई हिसाब नहीं होगा? क्या जुमा के दिन की मौत जन्नती होने की बिशारत है? नाज़रीन, अक्सर लोग समझते हैं कि वो लोग जिन्हें मौत जुमेरात या जुमा के दिन आती है, वो बग़ैर हिसाब के बराह रास्त जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। अगर कोई शख्स गुनाहों में डूबा हुआ हो, अल्लाह के हुकूक पूरे न करता हो, बंदों के हुकूक पूरे न करता हो, नमाज से गाफिल हो, लेकिन उसकी रूह जुमा के दिन कब्ज़ कर ली जाए, क्या वो भी बग़ैर हिसाब किताब की कब्र से सीधा जन्नत में चला जाएगा? कुछ लोग कहते हैं जुमा के दिन मरने वालों के लिए कब्र का अज़ाब आसान हो जाता है। कुछ कहते हैं कि बरज़ख की मंजिल नरम हो जाती है। लेकिन क्या ये सब बातें वाकई मुस्तनद हैं? क्या ये अहादीस सहिहा हैं? और ये उलमाए किराम और मुहद्दिसीन इस बारे में क्या राय रखते हैं? इसलिए आज की इस वीडियो में हम राज बोलेंगे, अहादीस का मुताला करेंगे और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि जुमेरात और जुमा को मौत पाने वाले के साथ क्या ख़ास मामला होता है। तो प्यारे नाजरीन, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ मालूमात का नहीं बल्कि हकीकत और बसीरत का भी है। और हो सकता है कि आज की ये वीडियो आपके दिल और दिमाग को एक नई रोशनी अता करे। नाज़रीन, मौत का दिन और मौत का लम्हा ये वो चीज़ है जिसे कोई इंसान आगे पीछे नहीं कर सकता। कुरान कहता है यहाँ हर गिरोह के लिए एक मेयार मुकर्रर है, तो जब उनकी वो मियाद आ जाएगी तो एक घड़ी न पीछे होंगे और न ही आगे। मगर एक सवाल हमेशा दिलों को झंझोड़ता है, अगर वक्त मुकर्रर है तो फिर जुमेरात और जुमा की मौत में ऐसी बरकत और ऐसी सआदत क्यों बयान की गई? क्यों कहा जाता है कि ये दिन आले ईमान के लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है? यही वो राज है जिस पर हम आज बात करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक इंसान जिसकी मिठाई की दुकान थी, अगरचे वो कोई ज़्यादा नेक नहीं था, नमाजी नहीं था, तहज्जुद गुजार नहीं था, लेकिन उससे मालूम था कि जुमेरात और जुमा के दिन जो लोग फोत होते हैं उनकी बख्शिश हो जाती है। वो मरते ही कब्र से सीधा जन्नत में चले जाते हैं। ज़िंदगी में जब भी कभी उससे दुआ मांगने का मौका मिलता तो वहाँ ये दुआ ज़रूर मांगता, या अल्लाह मेरी मौत जब भी हो तो वुज़ू में, रात को या जुमा के दिन हो। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी मौत जुमेरात के दिन हुई। लेकिन जब कब्र में दफन किया गया और मुनकर नकीर आए तो फिर उसके साथ क्या हुआ जानकर आपकी रोंगटें खड़े हो जाएंगी। वीडियो में थोड़ा आगे चलकर ये वाक़या आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। नाज़रीन, जुमा इस्लाम में सय्यदुल अय्याम है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा दिनों का सरदार है। यही वो दिन है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन ज़मीन पर भेजे गए। गौर कीजिए, जिस दिन इंसान को पैदा किया उसी दिन अगर उसकी रूह कब्ज़ की जाए तो ये महज एक हादसा नहीं बल्कि एक ख़ास अलामत है। गोया रब्बुल आलमीन अपने बंदे को एक खूबसूरत मुकम्मल करा रहा है। आगाज़ भी जुमा और अंजाम भी जुमा। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या वाकई जुमेरात या जुमा को मरने वाला कब्र से सीधा जन्नत में चला जाता है? क्या हिसाब किताब से आज़ाद हो जाता है? यहाँ असल नुक्ता ये है कि मौत का दिन अपने अंदर अलामत रखता है, ज़मानत नहीं। यानी मौत के दिन की फजीलत तो है, मगर ये फजीलत उन दिलों के लिए है जो ईमान के नूर से भरे हों, जो अपनी ज़ुबान को ज़िक्र इलाही से तर रखते हों, जो अपने आमाल में भलाई का बोझ रखते हों। अपने लोगों के लिए जुमा और जुमेरात का दिन एक ख़ास बिशारत है। यहाँ ऐसे लोगों के लिए जुमा और जुमेरात का दिन एक ख़ास बिशारत है। यहाँ एक और हकीकत को समझना होगा कि इंसान जब मरता है तो सबसे पहला मरहला कब्र है। कब्र अंधेरी भी हो सकती है, रोशन भी हो सकती है, कब्र तंग भी हो सकती है, कुशादा भी हो सकती है। अब अगर किसी मोमिन की रूह जुमा को कब्ज़ की जाती है तो उसकी कब्र के लिए एक ख़ास नूर का फैसला किया जाता है। यही वो कैफियत है जिसे हम मौत की सआदत कहते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर मौत किसी आम दिन हो तो रूह के लिए वो एक मामूली सा लम्हा है, लेकिन जब मौत जुमे को हो तो ये लम्हा गैर मामूली हो जाता है। ये इसी तरह है जैसा कि एक आम दिन में शादी हो जाए और दूसरा वो लम्हा जब ईद के दिन शादी हो जाए।
دونوں شادیاں ہیں لیکن کیفیت زمین و آسمان کا فرق رکھتی ہے۔ یہی موت کے دن کی ساتھ بھی ہے۔ جمعرات کا دن بھی اسی طرح کی ایک تیاری ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جمعرات کی شام سے ہی فرشتے جمعہ کی تیاری کرتے ہیں، اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں اور ایک خاص روحانی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اب اگر کسی بندے کی روح اس فضا میں نکلے تو سوچئے کہ وہ کس قدر رحمت کے غلاف میں لپٹی ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی انسان بارش میں چلتے چلتے اچانک کسی ایسے سایہ دار درخت کے نیچے آ جائے جس سے خوشبو ٹپک رہی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک مٹھائی فروش رہتا تھا۔ وہ نہ تو کوئی عالم تھا، نہ نمازی تھا، نہ تہجد گزار تھا، لیکن ایک بات تھی جو اس کے دل میں بچپن سے بیٹھ گئی تھی۔ جو بندہ جمعرات یا جمعہ کو فوت ہوتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ یہ بات اس نے نہ جانے کہاں سے سنی تھی، لیکن اس پر یقین ایسا کر لیا جیسا کہ پتھر پر لکیر ہو۔ ہر بار جب وہ دعا مانگتا تو ایک ہی دعا بار بار دہراتا، اے اللہ میں نیک نہیں، میں پرہیزگار نہیں، لیکن میرا ایمان ہے تو بڑا مہربان ہے۔ میری موت جب بھی آئے تو جمعرات کو یا جمعہ کے دن آئے۔ قصبے والے اس پر ہنستے بھی تھے اور کہتے یہ کیسے جنت میں جائے گا، یہ تو فجر کا وقت بھی سوتا ہوا گزار دیتا ہے۔ پھر ایک دن وہ بیمار پڑ گیا، بیماری نے اس کو چارپائی پر گرا دیا۔ کوئی عیادت کے لیے آئے تو حیران رہ گئے، کیونکہ وہ شخص آنے والے سے ایک ہی بات کہتا تھا، پتہ نہیں میری موت کب آئے گی، بس دعا کرو کہ جمعرات یا جمعہ ہو۔ اللہ کی قدرت دیکھو، وہ جمعرات کے دن سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے اس کی سانسیں تھم گئیں۔ لوگ حیران بھی ہوئے اور کچھ دل میں ڈر گئے کہ شاید واقعی اس کے ساتھ کوئی راز ہے۔ جنازہ پڑھایا گیا، قبر کھودی گئی اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ اب اصل منظر شروع ہوتا ہے۔ قبر بند ہوئی، اندھیرا چھا گیا۔ دو فرشتے منکر اور نکیر سوالات کے لیے آئے، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچے اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، رک جاؤ، اس بندے کو نہ ستانا، اسے عذاب نہ دینا۔ یہ میرا بندہ نیک اعمال والا نہیں تھا، لیکن اس نے میری رحمت پر یقین رکھا۔ اس نے ہمیشہ مجھ سے یہی مانگا کہ موت جمعرات یا جمعہ کو ہو۔ آج میں نے اس کی دعا قبول کی اور اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا۔ منکر نکیر پیچھے ہٹ گئے، قبر کا اندھیرا نور میں بدل گیا۔ مٹھائی فروش کی روح پرسکون ہو گئی، گویا وہ قبر میں نہیں بلکہ ایک باغ میں لیٹا ہوا تھا۔ یہ حقائق ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ بندے کے پاس نیکیاں نہ ہوں، اعمال کمزور ہوں، لیکن دل میں اگر اللہ کی رحمت پر سچا یقین ہو تو وہ یقین بھی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نیکیاں لازم ہے، عبادات ضروری ہے، لیکن اصل سرمایہ یقین ہے جو بندے کو رب سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ مٹھائی فروش دنیا والوں کی نظر میں عام انسان تھا، مگر اللہ کی نظر میں وہ ایک یقین والا بندہ تھا، اور یقین والوں کو اللہ کہیں بھی مایوس نہیں کرتا۔ اب یہاں ایک راز ہے جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ جمعہ کی موت دراصل صرف دن کی فضیلت نہیں، یہ بندے کی اصل ایمان اور دن کی فضیلت کا لمحہ بھی ہے۔ اگر بندہ نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے، نہ شکری اور تکبر میں لپٹا ہوا ہے، تو اس کے لیے جمعہ بھی کوئی خاص خوشخبری نہیں لاتا، کیونکہ موت کا دن صرف ایک علامت ہے، اصل حقیقت اعمال کی روشنی ہے۔ لیکن اگر بندہ ایمان پر قائم ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، تو پھر یہی دن اس کے لیے اللہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ جمعہ کا دن باقی دنوں سے مختلف ہے۔ باقی دن انسان کی موت ایک یاد ہے، لیکن جمعہ کی موت ایک پیغام ہے۔ گویا اللہ فرماتا ہے، میرے بندے میں نے تمہیں ایسے دن بلایا جب دنیا والے سب مجھ سے دعا مانگنے، مغفرت طلب کرنے، ذکر کرنے میں لگے ہیں، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ احساس ہے جو مومن کے دل کو سکون دیتا ہے۔ پہلا راز یہ ہے کہ جمعہ اور جمعرات کو موت پانے والے کی موت ایک علامت ہے، رحمت کی طرف ایک اشارہ ہے، مگر فرق یہ ہے ضمانت نہیں کہ بغیر حساب جنت میں چلا جائے، لیکن یہ ضرور بشارت ہے کہ اس کی قبر کے لیے رحمت اور نور کے دروازے کھل جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اب آئیے
کہ ہم اس راج کو ذرا اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر جمعہ یا جمعرات کی موت کے پیچھے وہاں کون سی حکمتیں ہیں جنہیں سن کر دل کانپ اٹھے اور ایمان لرز اٹھے۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ جمعہ کا دن دراصل یوم الجمعہ ہے، یعنی جمع ہونے کا دن۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، اسی دن سب انسان میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب غور کریں، اگر کسی بندے کی روح اس دن قبض کر دی جاتی ہے جو قیامت کے دن سے جڑا ہوا ہے، تو گویا وہ بندہ ایک خصوصی نسبت پا گیا۔ یہ نسبت کیا ہے؟ یہ نسبت ہے اللہ کے فیصلے کے قریب ہونے کی اور اس کے دربار میں جلد رسائی کی۔ جیسے کوئی انسان بادشاہ کے قریب ہی پیدا ہوا یا وہیں دفن ہوا تو اس کی عظمت لوگوں کی نظر میں بڑھ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جمعہ کا دن موت کو ایک عظمت اور وقار عطا کرتا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جمعہ کو بخشش اور مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب سوچئے، اگر زندہ انسان کی دعا رد نہیں ہوتی تو مرنے والے بندے کے لیے اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کی موت گویا اس گھڑی کی قبولیت میں لپٹی ہوتی ہے۔ بندہ اپنے عمل کے ساتھ اللہ کے پاس آتا ہے اور اللہ اس لمحے کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ جمعرات اور جمعہ کی موت دنیا والوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ جب کوئی شخص ان دنوں میں وفات پاتا ہے تو لوگ خود کہتے ہیں، کاش ہماری موت بھی ایسے دن ہی ہوتی۔ یہ خواہش خود اس بات کی علامت ہے کہ یہاں موت ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ گویا اللہ اپنے بندے کو نہ صرف دنیا میں عزت دیتا ہے بلکہ اس کے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے دعا اور خیر کا جذبہ ڈال دیتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی موت ہی کافی ہے، چاہے اعمال جیسے بھی ہوں۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ موت کا دن اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، لیکن اصل فیصلہ اعمال سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ایک بندہ گناہوں میں ڈوبا ہے، نماز سے غافل ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، زبان پر جھوٹ بولتا ہے، تو کیا صرف جمعہ کو مرنے سے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ بندہ ایمان پر ہے اور دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہے تو جمعہ کی موت اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گی۔ اب ذرا غور کریں، جب انسان جمعہ کے دن مرتا ہے تو اس کی روح ایسے لمحے میں نکلتی ہے جب پوری دنیا کے مسلمان عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ کہیں خطبہ دیا جا رہا ہوتا ہے، کہیں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، کہیں دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں۔ گویا پوری دنیا کی فضا ایک عبادت کے پردے میں ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس وقت جو روح نکلتی ہے تنہا نہیں نکلتی بلکہ کروڑوں دعاؤں کے حصار میں نکلتی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ بس یہ راز سمجھ لیجیے، جمعہ یا جمعرات کی موت نہیں بلکہ یہ ہے اس بات کا اعلان کہ اللہ نے اپنے بندے کو رحمت کے غلاف میں لپیٹ لیا۔ لیکن یہ تحفہ صرف انہی کو ملتا ہے جو اپنی زندگی میں اس انعام کے اہل ثابت ہوئے۔ میرے عزیزو، جمعہ کے دن کی موت کے بارے مسلمانوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جو انسان کے لیے سب سے بڑا فریب ہیں، جو آخرت کو برباد کر دیتی ہیں۔ پہلی بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جو بھی جمعہ کے دن فوت ہو جائے گا وہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں چلا جائے گا۔ یہ بات اکثر زبانوں پر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی صریح اور واضح روایت موجود نہیں ہے جو ہر گناہ گار کو یہ بشارت دیتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن یا رات فوت ہو تو وہاں قبر کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص بلا حساب جنت میں چلا جائے گا۔ اصل میں تو ایمان اور اعمال ہے۔ جمعہ کی موت ایک فضیلت ہے لیکن نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کی موت صرف نیک لوگوں کے لیے مقصود ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اگر کوئی شخص گناہ گار ہے تو وہ جمعہ کو فوت نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ بھی حقیقت کے خلاف ہے۔ موت کا وقت اور دن اللہ کے اختیار میں ہے۔ بعض اوقات اللہ گناہ گار کو بھی جمعہ کو موت دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس بندے کے لیے بخشش کا کوئی بہانہ نکل آئے۔ البتہ اگر اس کا دل ایمان سے خالی ہو تو پھر دن کی برکت بھی اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ تیسری بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کی موت جنت کی ٹکٹ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اگر کسی کا انتقال جمعہ کو ہو گیا تو وہ گویا سیدھا جنت میں جائے گا، لہٰذا اس کے لیے دعائیں ہوں یا صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ بھی خطرناک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرنے والے کو ہمیشہ دعاؤں اور ایصال ثواب کی ضرورت رہتی ہے۔
जुमा की मौत फजीलत है, लेकिन अहल खाना की दुआएं उसके लिए दर्जात को बुलंद करती हैं। इसलिए जुमा की मौत को जन्नत का परवाना समझकर गफलत में पड़ जाना खुद अपने आप को धोखा देने की मुतरादिफ है। चौथी गलत फहमी ये है कि जुमा को मौत मांगनी चाहिए। कुछ लोग अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर ये कहते हैं, या अल्लाह मुझे जुमा के दिन मौत अता फरमाना। ये दुआ दुरुस्त ज़रूर है, लेकिन सिर्फ दिन की बुनियाद पर मौत मांगना कमाल नहीं। असल कमाल ये है कि इंसान ईमान और आमाल सालिहा के साथ दुनिया से रुखसत हो। इसलिए मौत की दुआ हमेशा उस तरह करनी चाहिए, ए अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर कर और मुझे ऐसे दिन मौत दे जो तेरे नज़दीक सबसे बेहतर हो। पांचवी गलत फहमी ये है कि जुमा की मौत का मतलब ये है कि वो बंदा अज़ाब कब्र से हमेशा के लिए बच गया। हकीकत ये है कि हदीस में सिर्फ इतना आया है कि जुमा के दिन फौत होने वाला बंदा फितना यानी कब्र के सवालों जवाब की सख्तियों से बच जाता है, लेकिन ये बात नहीं कि उसके गुनाह बिल्कुल मुआफ़ हो गए या क़यामत के दिन उससे कोई हिसाब नहीं होगा। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों को कुरान और सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारें और कुरान पाक को समझ कर पढ़ें और उससे अपनी ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल निकालें। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और नमाज में कोशिश करें कि खुशू और खुजू ज़रूर पैदा हो। दुआ करनी चाहिए, अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर कर और मुझे उस दिन मौत दे जो तेरे नज़दीक सबसे महबूब हो। ये दुआ इंसान के दिल को अल्लाह की रज़ा के करीब करती है और मौत को रहमत में बदल देती है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नेकी के रास्ते पर चलने और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें ईमान की हालत में ज़िंदा रखे और ईमान पर ही हमारा खात्मा करे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।